دوستو پیس انفو میں خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ہم آپ کو ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 16 میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس میں آپ جانیں گے جنگ موتا اور جنگ موتا ہونے کے اسباب۔ لیکن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم پہ مل سکے۔ تھینک یو۔ ہجرت کا 8واں سال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس حیات کے بڑے بڑے واقعات پر مشتمل ہے۔ ہم ان میں سے یہاں چند اہمیت و شہرت والے واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ موتا ملک شام میں ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں 8 ہجری میں کفر و اسلام کا وہ عظیم الشان معرکہ ہوا جس میں 1,00,000 لشکر کفار سے صرف 3,000 جانثار مسلمانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی معرکہ آرائی کی کہ یہ لڑائی تاریخ اسلام میں ایک تاریخی یادگار بن کر قیامت تک باقی رہے گی۔ اور اس جنگ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بڑی ہستیاں شرف شہادت سے سرفراز ہوئیں۔ اس جنگ کا سبب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بصرہ کے بادشاہ یکیس روم کے نام ایک خط لکھ کر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے روانہ فرمایا۔ راستہ میں بلقہا کے بادشاہ شرحبیل بن عمر غسانی نے، جو کیسے روم کا باج گزار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قاصد کو انتہائی بے دردی کے ساتھ رسی میں باندھ کر قتل کر دیا۔ جب بارگاہ رسالت میں اس حادثے کی اطلاع پہنچی تو قلب مبارک پر انتہائی رنج و صدمہ پہنچا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3,000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے دستے مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اور ان کو اس فوج کا سپہ سالار بنایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر سپہ سالار ہوں گے۔ جب وہ بھی شہادت سے سرفراز ہو جائیں تو اس جھنڈے کی علمبردار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ ان کی شہادت کے بعد لشکر اسلام جس کو منتخب کرے وہ سپہ سالار ہوگا۔ اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ثنی الوداع تک تشریف لے گئے اور لشکر کے سپہ سالار کو حکم فرمایا کہ تم ہمارے قاصد حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت گاہ میں جاؤ جہاں اس جاں نثار نے ادائے فرض میں اپنی جان دی ہے۔ پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ تمہارے اسلامی بھائی ہیں، ورنہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرو۔ جب لشکر چل پڑا تو مسلمانوں نے بلند آواز سے یہ دعا دی کہ خدا سلامت اور کامیاب واپس آئے۔ جب یہ فوج مدینہ سے کچھ دور آگے نکل گئی تو خبر ملی کہ خود کیسر روم مشرکین کی 1,00,000 فوج لے کر بلقہا کی سرزمین میں خیمہ زن ہو گیا ہے۔ یہ خبر پا کر امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کو پڑھاؤ کا حکم دے دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں بلکہ مطلوب شہادت ہے، اور یہ مقصد بلند ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر مجاہد جوش جہاد میں بے خود ہو گیا اور سب کی زبان پر یہی ترانہ تھا کہ بڑھتے چلو مجاہد ہو، بڑھتے چلو مجاہد ہو۔
غرض یہ مجاہدین اسلام موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعہ ہی ایک بہت بڑا لشکر ریشمی زرق برق وردیاں پہنے ہوئے بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ 1,00,000 سے زائد لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا تھا، مگر مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر کفار کے لشکر کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب کفار نے تیروں کی مار اور تلواروں کے وار سے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر مسلمان بھی جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور لشکر اسلام کے سپاسالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر پیدل میدان جنگ میں کود پڑے اور مسلمانوں نے بھی نہایت جوش و خروش کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ لیکن اس غمسان کی لڑائی میں کافروں نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں اور برچھیوں سے چھید ڈالا اور وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ فوراً ہی جھپٹ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو اٹھا لیا، مگر ان کو ایک رومی مشرک نے ایسی تلوار ماری کہ یہ کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ ہم نے ان کی لاش دیکھی تھی، ان کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے، لیکن کوئی زخم ان کی پیٹھ کے پیچھے نہیں تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے ہی کی جانب لگے ہوئے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لیا اور فوراً ہی ان کے چاچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ایک ہڈی پیش کی اور عرض کیا کہ بھائی جان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کھایا نہ کچھ پیا، تو آپ اس کو کھا لیجئے۔ آپ نے ایک ہی مرتبہ دانت سے نوچ کر کھایا تھا کہ کفار کا بے پناہ ہجوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ نے ہڈی پھینک دی اور تلوار نکال کر دشمنوں کے نرغے میں گھس کر رجز کے شعر پڑھتے ہوئے انتہائی دلیری اور جاں بازی کے ساتھ لڑنے لگے، مگر زخموں سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شہادت سے سیراب ہو گئے۔ ان لوگوں کے مشورے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈے کے علم بردار بنے اور اس قدر شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے کہ 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ہاتھوں سے گر پڑیں اور اپنی جنگی مہارت اور کمال ہنرمندی سے اسلامی فوج کو دشمنوں کے نرغے سے نکال لائے۔ اس جنگ میں جو 12 معزز صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کے نام ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسعود بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت وہب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبادہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سراقہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو کلیب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حباجہ زبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلامی لشکر نے بہت سے کفار کو قتل کیا اور کچھ مال غنیمت بھی حاصل کیا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ واپس آ گئے۔ جنگ موتا کی مارکہ آرائی میں جب غمسان کا رن پڑا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے میدان جنگ کو دیکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ کی نگاہوں سے تمام حاجبات اس طرح اٹھ گئے کہ میدان جنگ کی ایک ایک سرگزشت
کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ نبوت نے دیکھا۔ چنانچہ بخاری کی روایت ہے، حضرت زید و حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادتوں کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان جنگ سے خبر آنے کے قبل ہی اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی رنج و غم کی حالت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ زاہد بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جھنڈا لیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار بنے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ یہاں تک کہ جھنڈے کو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبریں سناتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ صحیح البخاری میں روایت ہے کہ موسیٰ بن عقبہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت یحیی بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ موتا کی خبر لے کر دربار نبوت میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے وہاں کی خبر سناؤ گے یا میں تمہیں وہاں کی خبر سناؤں؟ حضرت یحیی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی سنائیں۔ جب آپ نے وہاں کا پورا حال و ماحول سنایا تو حضرت یحیی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات بھی نہیں چھوڑی کہ جس کو میں بیان کروں۔ حضرت جعفر شہید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو نہلا دھلا کر تیل کاجل سے آراستہ کر کے آٹا گوندھ لیا تھا کہ بچوں کے لیے روٹیاں پکاؤں کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو میرے سامنے لاؤ۔ جب میں نے بچوں کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کو سونگھنے اور چومنے لگے۔ تو میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ لوگ آج ہی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میری چینخ نکل گئی اور میرا گھر عورتوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینہ کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر ان لوگوں کے لیے استقبال کے لیے تشریف لے گئے، اور مدینہ کے مسلمان اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی دوڑتے ہوئے مجاہدین اسلام کی ملاقات کے لیے گئے، اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ موتا کے شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا پر درد مسیح سنایا کہ تمام سامعین رونے لگ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھ شہادت کے وقت کٹ کر گر پڑے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے دونوں ہاتھوں کے بدلے 2 بازو عطا فرمائے ہیں، جن سے اڑ اڑ کر وہ جنت میں جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اینڈ سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔